بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الحشر کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی بہت ساری صفات کو بیان فرمایا ہے، اور اس سے پہلے خبردار کیا اس چیز سے کہ یہ قرآن مجید جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے اور اس میں یہ احساس اور شعور پیدا کر دیتے کہ دیکھو تم پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور اس کے لیے تم پر جواب دہی ہے، تمہیں جواب دہ ہونا ہے، تو جواب دہی کے خوف سے پہاڑ دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، فہم کی، ادراک کی، شعور دیا ہے، لیکن تمہیں نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ پہاڑوں سے بھی سخت ہو گئے ہو کہ تم اس کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے۔ تو جس ہستی نے یہ قرآن نازل کیا ہے اس کی صفات پر ذرا غور کرو کہ کیا اس کی صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا ذکر فرمایا، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، یعنی کائنات کا، پوری کائنات کا وہ یکتا معبود ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی بندگی کو قبول کیے ہوئے ہے اور اس پر وہ راضی ہے، مطمئن ہے، لہذا تمہیں بھی اس کی بندگی کو قبول کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے یہ کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ جس نے یہ قرآن نازل کیا وہ غیب اور حاضر ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جو کچھ ماضی میں ہو چکا وہ بھی اس کے علم میں، جو اب ہو رہا ہے وہ بھی اس کے علم میں، جو آئندہ ہوگا وہ بھی اس کے علم میں، یعنی اپنی کائنات سے وہ کس طرح سے دیکھیں باخبر ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے۔ هو الرحمن الرحیم، اور پھر آگے یہ بتایا کہ وہ رحمان ہے، رحیم۔ رحمان میں مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی تم جتنا بھی اس کے بارے میں مبالغہ کرو اس کے رحمت کے بارے میں کم ہے، اور رحیم میں دوام پایا جاتا ہے کہ اس کی رحمت دائمی ہے۔ تو وہ انتہائی رحم کرنے والا ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ رحمت کا تعلق ہے۔ ہر وقت اس کی مخلوق اس کی رحمت سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ رحمت روک لے تو مخلوق سروائیو نہیں کر سکتی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر احساس دلایا، پھر دہرایا اس بات کو کہ اللہ کی بندگی پر تم کیوں نہیں مطمئن ہوتے، کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ ممکن نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو اس میں ایک فساد برپا رہتا، یہ کائنات چل نہیں سکتی تھی ایک سے زیادہ معبودوں کی موجودگی میں۔ الملک، وہ بادشاہ ہے، فرما روا ہے، مطلقاً فرمایا، یعنی وہ کسی خاص خطے کا یا ملک کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور اس کا اقتدار اعلیٰ قائم ہے، یعنی ہر چیز اس کے اقتدار کے تحت ہے، اس کا قانون جو ہے وہ لاگو ہے اس پوری کائنات میں۔ کتنے بڑے بڑے اجسام ہیں، یہ سورج زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے، ہزاروں گنا بڑا، اور دیکھیں کس طرح سے پابند ہے اس کے حساب کا، مجال ہے ایک لمحے کی بھی تاخیر تقدیم کر جائے۔ پورے سال کی جنتری یہ لٹکی ہوئی ہے، دیکھ لیں آج جتنے بجے یہ طلوع ہوگا، غروب ہوگا، اگلے سال بھی اسی دن اسی وقت ہوگا۔
روزانہ اس کا ایک ضابطہ ہے، اپنے ضابطے کے تحت چل رہا ہے۔ کس کی حکمرانی ہے یہ؟ تو یہ تو ایک چیز ہے، باقی چاند کو دیکھ لیں، ستاروں کو دیکھ لیں، زمین کی اپنے محور کے گرد گردش ہے، زمین کی اپنے مدار میں گردش ہے، یہ رات اور دن کی تبدیلی ہے۔ یعنی کیسے وہ فرما روا ہے اس کائنات کا، کوئی ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو الملک وہ بادشاہ ہے اس کائنات کا، القدس القدوس وہ قدس ہے، پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ اور یہ لازمی چیز ہے، بادشاہ کے ساتھ اگر قدوسیت نہ ہو تو وہ بادشاہت نہیں ہوتی، اور اگر نہیں ہے قدوسیت تو بناوٹی وہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ ہر فرما روا کہتا ہے میں بڑا یہ ہوں، میں بڑا وہ ہوں، اگر وہ اپنے آپ کو خراب گنوانا شروع کرے تو اس کی ایک دن نہیں چلے، چاہے دھوکہ دے وہ۔ لیکن اللہ جو ہے وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ قدوس ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اور کوئی کجی نہیں ہے اس کی ذات کے اندر، اس لیے اس کی فرما روائی جو ہے پوری کائنات پر قائم ہے۔ السلام سراپا سلامتی ہے، یعنی ہر وقت اس کی طرف سے سلامتی ہے۔ مخلوق یہ گمان بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کبھی ظلم کرے گا اپنی مخلوق پر، زیادتی کرے گا، حق تلفی کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی سراپا سلامتی ہے وہ ذات۔ المؤمن امان دینے والا، یعنی امان ہے اس کی طرف سے مخلوق کے لیے، امن ہے اس کی طرف سے، وہ سراپا امن ہے، اور امن کا ہی حکم دیتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ امن کے ساتھ رہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ جب زیادتی کریں گے، حق تلفی کریں گے تو کیا ہے؟ امن برباد ہو جائے گا زمین کا۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عدل کے ساتھ رہیں گے تو امن رہے گا اس سرزمین پر، لوگ ایک دوسرے سے مستفید ہوں گے، ورنہ تو ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے۔ المہیمن نگہبان ہے، اپنی پوری کائنات پر نگہبان ہے، نگرانی کر رہا ہے، ہر وقت اس کی طرف توجہ کی ہوگی۔ العزیز سب پر حاوی ہے، یعنی کائنات میں کوئی اسے نیچا نہیں دکھا سکتا، اپنی کائنات کی ہر چیز پر وہ ہے۔ الجبار یعنی اپنے فیصلوں کو بزور نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جبر، کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا، وہ جبار ہے۔ المتکبر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ کوئی بڑا نہ ہو اور بناوٹی بڑا بنے وہ، جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ اپنی بڑائی چاہتے ہیں، حالانکہ کیا بڑائی ہے ان کی۔ دوسرے جو اپنی ذات میں خود بڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے متکبر ہے کہ وہ بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے، کوئی اس کے بڑائی کو پہنچ نہیں سکتا، اس کے مقام اور مرتبے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اور اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی اس کی صفات میں۔ الخالق وہ خالق ہے، تخلیق کی ابتدا کرتا ہے۔ الباری نافذ کرتا ہے اپنے تخلیق کے منصوبے کو، جو بھی وہ بنانا چاہے۔ اور مصور المصور صورت گری کرتا ہے کہ مخلوق کو کس شکل میں پیدا کرنا ہے۔ کتنے انسان ہیں؟ 7 ارب کے قریب، دیکھیں سب کی شکلیں مختلف ہیں، اگر ایک جیسی بنا دیتا تو ہمارے لیے کتنی پریشانی ہوتی، مشکل ہوتی، کسے پہچانتے، کس کو آواز دیتے، کتنا وہ دیکھے حکمت والا ہے۔ المصور یعنی جو چیز پیدا کرتا ہے اس کو پیدا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کی صورت گری کرتا ہے، یعنی جو شکل اس کو دینی ہے وہ شکل وہی دیتا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے سبھی نام بڑے اچھے ہیں، یعنی جتنے بھی صفاتی نام ہیں احادیث میں بیان ہوئے ہیں، یہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے مختلف صفاتی نام، سب نام اس کے اچھے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی زمین اور آسمان میں ہر چیز جس پر بھی ہم نگاہ ڈالیں اس چیز کا وجود اس بات کا اظہار کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ جس نے اسے بنایا ہے وہ بہت قدرت کا مالک ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے،
جس چیز کو بھی دیکھ، کسی درخت کو دیکھیں، کسی جانور کو دیکھیں، چاہے پہاڑ کو دیکھیں، چاہے ہم آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھیں، چاند سورج کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں، جو چیز بنائی ہے خوب بنائی۔ تو یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ زبردست یعنی وہ ایسا ہے کہ اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکیم ہے، یعنی اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، وہ اپنے فیصلوں کو حکمت کے ساتھ نافذ کرتا ہے، لہذا ہمیں اس کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ نقصان ہوتا ہے تو واویلا نہ کریں، بلکہ یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ پڑھو، توجہ کرو اس طرف، ہر چیز اللہ کی حکمت کے تحت ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ 2 دفعہ دہرایا اس بات کو، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اس نے رکھی ہے، لہذا اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے جیسا اس کے بارے میں گمان کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرو، اچھا پاؤ۔ ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں، اس کے مثبت پہلوؤں کے بجائے منفی پہلوؤں کی طرف پہلے سوچنے لگ جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں، نہیں ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ ارے بھائی، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرو، اس پر بھروسہ کرو، جائز طریقوں کا اختیار کرو، اللہ مایوس نہیں کرتا پھر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔